अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज सहरी का आगाज़ हो चुका है। कल की सहरी मैं शेयर नहीं कर सकी, आज थोड़े से साथ साथ क्लिप शेयर करूंगी और साथ में एक अच्छी सी बात भी आप लोगों से शेयर करूंगी। ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग आपको हेल्पफुल और यूज़फुल टिप्स भी बताऊंगी। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। सहरी बनाते बनाते ना मेरी जहन में कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि जो मैं चाह रही थी मैं अपनी ना यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं कि देखिए हम लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह की आजकल तगो-दो में लग गए हैं कि हमारी ज़िंदगी में स्टैंडर्ड्स हों। हर बंदा ना इसी कोशिश में लग गया है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत हाई हो, हमारा लाइफस्टाइल लिविंग स्टाइल बहुत अपग्रेडेड हो, हम लोग बहुत स्टैंडर्ड के साथ रहें। हम लोग स्टैंडर्ड को मीट करते करते ना सच में ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं ना कि जो कि हमारे लिए बहुत आगे जाके मुश्किल का बाइस बनती है। उन स्टैंडर्ड को जब हम लोग अपना तो लेते हैं, शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम फैमिली फ्रेंड्स सोसाइटी में उस स्टैंडर्ड्स को हम लोग लेके चलते हैं ना तो हमारे लिए समटाइम्स क्या अक्सर औक़ात मुश्किल हो जाता है और उन स्टैंडर्ड्स को हम लोग मीट नहीं कर पाते और इतने परेशानी के बाइस में मतलब इतनी हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमें परेशानी जो है ना वो मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करने लग जाती है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे स्टैंडर्ड्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए का कि आप उससे ख़ुद तंग रहें। लाइक एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं और अपने बजट को भी ना आप अपने हाथ में काबू में ग्रिप में रख सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, इनको ज़रूर उन पे अमल कीजिएगा, होपफुली आपको अच्छी भी लगेंगी। सबसे पहले तो देखिए ना, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक्स उनके आगे रखते हैं। लाइक कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो, फिज़ी ड्रिंक्स हो गए, फिर उसके बाद सोडा रख दिया, जूसेस ले आए बाहर से और हम प्रेफर करते हैं बाहर से लाना। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि मोस्टली लेडीज़ ये सोचती हैं कि चले जी बॉटल ओपन की और मैं ग्लास में डाला और मेहमान के आगे रख दिया, काम भी आसान हो गया, टाइम की भी बचत हो गई और हमारा जो पानी पिलाने का एक फ़र्ज़ है ना वो भी अदा हो गया। लेकिन ख़ुद सोचें कि एक तो वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं ड्रिंक्स जो हम लोग बाज़ार से लाते हैं, जूस हो गए, ड्रिंक्स हो गए, फिज़ी ड्रिंक्स जितने कर लें आप, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक में कोई भी नाम हो, आप लोगों को बड़ा अच्छी तरह पता है कि फिज़ी ड्रिंक्स कौन से हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड को भी अच्छा रखना चाहते हैं, ख़ुद को एक बाशऊर औरत भी साबित करना चाहते हैं और समझदारी से घर भी चलाना चाहती हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपके घर में इन दिनों हर तरह का फ्रूट आया होता है। लाइक आप सोचें मैंगो हमारे घर है, फिर लेमन होता है, फिर उसके बाद फालसा बहुत रहा है पीछे, फिर आड़ू बहुत है। इतने वाफर मिकदार में आजकल फ्रूट्स आए हुए हैं और इतने अच्छे माशाल्लाह से कि आपके अगर घर में फ्रूट पड़ा हुआ है ना, फ्रूट निकालें और जल्दी जल्दी से, अगर मैंगो है मिल्क शेक बना लें, लेमन है तो लेमनेड बना लें, नींबू पानी बना के खुद उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बल्कि आपको बताया भी है कि किस तरह से आप लेमन को 6 माह तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और मेहमान के आगे सर्व कर सकते हैं। और दूसरा, उसके बाद आड़ू का जूस इतना अच्छा बनता है, आड़ू का मिल्क शेक बहुत फ्रेश होता है और सबसे अच्छी बात है कि एक तो मेहमान आपका खुश भी बहुत होगा कि उसको एक फ़्रेश ड्रिंक मिला है और दूसरा ये कि आपकी भी एक इज़्ज़त बढ़ेगी कि इस बंदे ने हमारे लिए मेहनत की है। मेरे ख़्याल से स्टैंडर्ड्स को मीट करने के चक्कर में ना हम लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक रखना या बाहर का डिब्बे वाला जूस रखना हमारा स्टैंडर्ड को अपग्रेडेड करेगा। अब ऐसी सिचुएशन है, मैं अक्सर औक़ात देखती हूँ कि लोग इन चीज़ों को, ड्रिंक्स को पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं पीना। तो क्या ज़रूरत है पैसा भी ज़ाया करने की और ऐसी चीज़ आगे मेहमान के रखने की जो कि वो बाद में उसको इनकार कर दे, पानी पी ले या कुछ और पी ले। तो बेहतर होता है घर का जो है ना फ्रेश ड्रिंक बनाएं और मेहमान के आगे रखें। एक तो हेल्दी होगा और मेहमान खुश भी होगा। सेकेंडली जो मैं आपको बात करने जा रही हूँ, अच्छा जो मैं आज आपसे बातें शेयर कर रही हूँ ना, एक तो ये हमारे बजट को भी बहुत ही हेल्पफुल होगी बजट को मेंटेन करने में और दूसरा आपकी एक समझदारी और अक्लमंदी भी ज़ाहिर होगी और तीसरा ये हो जाएगा कि आपके मेहमान भी बहुत खुश होंगे और आप लोगों को भी बहुत सुकून होगा कि आपके घर से मेहमान अगर कुछ खा के गया ना तो वो बहुत खुश होकर गया है। और मेहमान आता है ना तो वो तो अल्लाह पाक की रहमत है और उसके लिए अगर कोई थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जूस वगैरह तो चले हो गए, आप लोग फ्रेश बनाएं और मेहमान के आगे रखें। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आपने ना अपने घर में स्नैक्स बना के रख लेने हैं। आपने बिल्कुल मेहमान आए उनके सामने पिज़्ज़ा मंगवा के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत अपग्रेड हो, हमारे रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, आपने बिल्कुल बाहर के पिज़्ज़े बर्गर ये मंगवा के उनके सामने नहीं रखने। आजकल कोई पसंद नहीं करता, बहुत ही कम लोग होंगे जो इन चीज़ों को खाने के शौकीन होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, घर के कबाब इतने फ्रेश होते हैं, आप लोग चिकन इतना होता है घर में आया होता है, चिकन लें
آلو بوائل کریں اور کباب اچھے سے شامی کباب بنا کے رکھیں، مٹن کے بنا لیں، چکن کے بنا لیں، بیف کے بنا لیں، آلو کے کباب کتلیاں بنا کے رکھ لیں، اس کے بعد کٹلیٹس بنا لیں، پھر اس کے بعد رول بنا سکتے ہیں، سموسیاں چھوٹی بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا میں نے اپنے کئی ولاگز میں یہ والی ساری چیزیں بنانی بھی سکھائی ہیں اور سٹور کرنی بھی سکھائی ہیں، آپ لوگ میرے رمضان کے ولاگز میں چیک کر سکتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے آپ چیزیں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے سرو کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو آپ کا بجٹ بھی بالکل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، ڈسٹرب نہیں ہوگا، مہمان بھی آپ کے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے اور آپ کی محنت بھی نظر آئے گی۔ آپ لوگ اس طرح کے سنیکس بنا کے رکھیں، بالکل مہمان آئے اس وقت آرڈر نہ کریں، بازار سے چیزیں نہ منگوائیں۔ اگر ان کو ونگز پسند ہے، چکن کی کوئی چیزیں پسند ہیں تو مسالہ لگا کے چکن کے ونگز کو آپ لوگ فریز کر سکتے ہیں، نکالیں اور فرائی کریں، اتنا مزے کے بنتے ہیں۔ سٹیم میں بنانا چاہتے ہیں، باربیکیو کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ گھر کے بجٹ کو آپ خود اپنے ہاتھ میں کس طرح سے رکھ سکتی ہیں، یہ اب آپ کی سمجھداری اور عقل مندی اسی طرح ظاہر ہوگی۔ سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے چکر میں سب سے بڑی غلطی جو ہم عورتیں کرتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں نا تو ہم ایک دفعہ کپڑا پہنا اور دوبارہ اگر کسی فنکشن میں گئے ہیں نا تو ہم نے وہ کپڑا ریپیٹ نہیں کرنا۔ تو یہ سب سے بڑی ہماری عورتوں کی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہ کپڑا ریپیٹ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کر سکتی ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو آج بڑی یوزفل ٹپ بتاؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے فیملی میں ایک فنکشن ہوا ہے نا تو آپ نے دوبارہ فیملی میں وہ کپڑا کیسے پہننا ہے، بہت آسان ہے۔ آپ یا تو اس کی جو ہے نا دوپٹے کو چینج کریں، دوپٹے پہ کچھ ایسا کام کر لیں، کروا لیں کہ آپ کو بڑی آسانی سے وہ دوبارہ پہن سکیں۔ اگر آپ خود نہیں پہن سکتی، بہت قریبی شادی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس میں جائیں گی تو آپ کی عزت میں فرق آ جائے گا، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اگر دل کی تسلی کرنی ہے نا تو وہ کپڑے آپ اپنی بیٹی کو سیٹ کروا دیں، اس کو دوبارہ سے صحیح کروا دیں تاکہ وہ پہن لے اور آپ اپنے لیے نیا جوڑا لے لیں۔ اگر آپ دونوں ماں بیٹیاں نیا جوڑا لیں گی تو آپ کے لیے پھر پریشانی ہوگی، بجٹ ڈسٹرب ہوگا۔ اور جب آپ کپڑوں کو نا تھوڑا سا آگے پیچھے رد و بدل کرتے ہیں، کپڑوں کو تھوڑا سا انوویٹیو اپنے آئیڈیاز اس پہ لگاتے ہیں نا تو آپ کا ٹائم بھی بڑا اچھا کنزیوم ہو جاتا ہے اور ارد گرد کی فضول باتوں سے بھی بندہ نہ بچا رہتا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں پہ آپ ٹائم لگائیں، کپڑوں کو اچھا سا فریش کریں، دوپٹے چینج کر لیں، اس کو کناری کوئی لگا لیں، کوئی گوٹی لگوا لیں، کچھ بھی لگا کے نا آپ اپنے ڈریس کو نیا کر سکتے ہیں۔ چاہے اگر آپ خود نہیں پہن سکتے تو اپنی بیٹی کے لیے وہ ڈریس تیار کروائیں اور بالکل کپڑوں کو ضائع نہ کریں۔ اتنا مہنگا ہر چیز آ رہی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اپنے آپ کو لے کر چلنا اور اپنے سٹینڈرڈز کے ساتھ مینٹین کر کے چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سٹینڈرڈز کو اتنا اپ گریڈ کر لیتے ہیں، لائف سٹائل کو اتنا اپ کر لیتے ہیں کہ اس کو پھر اس کے مطابق چلتے ہوئے انہیں بہت دقت ہونے لگ جاتی ہے۔ اڈاپٹ تو کر لیتا ہے بندہ ایزیلی کسی بھی لائف سٹائل کو، کسی بھی سٹینڈرڈ کو، لیکن اب مینٹین بھی تو کرنا ہے نا۔ جب مینٹین کرنے میں کے چکر میں آتے ہیں نا تو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ دو دفعہ تو آپ کر لیتے ہیں کسی چیز کو بھی، لائک وہی ابھی میں نے بات بتائی جیسے کہ آپ ڈرنکس سرو کر لیں گے، پھر آپ باہر سے پیزے منگوا لیں گے، کپڑے نئے بنا لیں گے، ایک آدھ دو دفعہ تو آپ کر لیں گے، لیکن اس کو اگر آپ مینٹین کریں گے نا، اس کو لے کر چلیں گے تو بجٹ بھی ڈسٹرب ہوگا، گھر میں پریشانی بھی بنے گی، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن پہ بھی فرق پڑے گا۔ ظاہری سی بات ہے، میاں نے کمانا ہے اور بیوی کو لا کر دینا ہے نا، تو جب وہ گھر چلا رہا ہوگا تو گھر میں ڈسٹربنس ہوگی ہوگی۔ ہاں اگر عورت کچھ کما رہی ہے تب بھی میرے خیال سے ضائع کرنا نہیں بنتا کہ اس طریقے کی چیزوں پہ نا انسان ضائع کرے، نہ کہ وہ بچوں کے لیے آپ سیونگ کریں۔ سیونگ اٹ سیلف بہت اچھی چیز ہے، سیونگ پہ بھی انشاءاللہ میں ضرور بات کروں گی۔ سیونگ ضرور کیا کریں، وہ آج نہیں تو کل آپ کے کسی نہ کسی دکھ سکھ میں ضرور کام آتی ہے۔ اور لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں نے آج کل کیا سلسلہ شروع کیا ہوا، میں اکثر اوقات جب ہم رات میں یا شام میں کہیں جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو اکثر کوٹھیوں کے باہر یا گھروں کے باہر 10 12 20 لائٹس آن ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے جی اس گھر میں اتنے بندے نہیں ہیں، 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں اور اتنی لائٹس چل رہی ہیں۔ سچ میں یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور ایک تو ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے بجلی کی کتنی قلت ہے اور بجلی مہنگی کتنی ہو گئی ہے، اس کے باوجود اتنی لائٹس چلانا تک نہیں بنتا۔ اگر رات میں کسی گھر کے باہر 2 سے 3 لائٹس بھی جل رہی ہیں نا اور گھر کے باہر روشنی ہے، روشنی کس لیے کی جاتی ہے کہ گھر محفوظ رہے، حفاظت میں رہے، گھر کے ایک سیکیورٹی ایشو نہ بنے۔ تو اگر اتنی لائٹس جلا کے آپ نمود و نمائش کریں گے اپنے سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنے کے لیے کہ یار ہمارے گھر کے باہر اتنی لائٹس تو جلنی چاہیے، اگر اتنی لائٹس نہ آن ہوئی تو لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ کسی چیز کی کمی ہو گئی۔ بالکل کوئی کچھ نہیں سوچتا۔ میں آج آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، ایک دفعہ کوئی بات کرے گا اس کے بعد کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں نے اپنا بجٹ، اپنے گھر کو، اپنی چیزوں کو خود مینٹین کرنا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ مت کریں کہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے گھر کے باہر اتنی لائٹس نہیں آن ہے۔
جانا ہے 2 لائٹس جلا لیں، اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے گھر پہ روشنی رہے گی اور گھر محفوظ رہے گا. یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی ضرورت کی چیز ہے. اس کے علاوہ یہ مت کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں بتاؤں آپ کو، لوگ کیا کہیں گے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. جب آپ کو یہ فرق پڑنا لگ جاتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے گھر میں کولڈ ڈرنک نہیں آ رہی، لوگ کیا کہیں گے ہمارے گھر میں پیزا نہیں آ رہا، لوگ کیا کہیں گے ہم لوگ نئے ہر ایونٹ پہ جوڑے نہیں بنا رہے، اور لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر کے باہر 10 لائٹیں نہیں آن ہیں، بتیاں نہیں جل رہی ہیں، تو لوگوں کو کہنے دیں. لوگ کیا کہیں گے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے فرق پڑنا چاہیے آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی ضرورتیں، آپ کے گھر کے بجٹ کو کس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے. اب جی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں کچن میں لگی ہوئی ہوں. بچوں نے ڈرنکس بھی بنوائے ہیں. یہ میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں، وہ سعودیہ ہوتے ہیں، انہوں نے کھجوریں بھیجی تھی ماشاءاللہ سے، اجوا کھجوریں، اور پیک میں نے ابھی تک کھولا نہیں تھا. بس مجھے یہ بھی تھا کہ روزے آ رہے ہیں، 2 میں نے روزے رکھنے تو اس دن کھولتے ہیں. تو جی میں اوپننگ کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے، اور بہت مزے کی کھجوریں ہونے والی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اجوا کھجور کا تو کیا ہی جواب ہے، اور بہت ہی شاندار اور بڑی مزے کی ہوتی ہیں. تو بس یہ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے. بچے میرے ساتھ لگ چکے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ فیل نہیں ہوتا بالکل بھی. ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اتنی ہیلپ کر دیتے ہیں گھر میں کہ اگر میرے پاس ہیلپر شام میں نہ بھی ہونا تو مجھے بالکل دقت نہیں ہوتی. میں نے اچھا پرماننٹ ہیلپر نہیں رکھی ہوئی، میرے پاس ہوتی ہے کہ جو آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی ہے. اور مجھے یہ ہوتا ہے میرے بچے ماشاءاللہ سے تھوڑے ایکٹیو ہونا. آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ 24 گھنٹے کے لیے پرماننٹ ایک ملازم رکھتے ہیں تو اس کو اتنی سیلری بھی دینی پڑے گی. تو کیا ضرورت ہے جب گھر میں بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ہلنا جلنا، ان کو تھوڑا سا اپنے کام کرنے کا، انڈیپینڈنٹ ہونے کا بھی تھوڑا موقع دینا چاہیے. اگر آپ ان کو بیٹھے بٹھائے ہر گلاس پانی ہر چیز ان کو پرووائڈ کرتی رہیں گی تو وہ عادی ہو جائیں گے. کل کو اگر بچوں نے باہر جانا ہے، لائک بیٹے نے جانا ہے، بیٹی نے باہر اسٹڈیز کے لیے جانا ہے، اگر بچوں کو آج سے ہم کام کرنا نہیں سکھائیں گے تو بڑے ہو کر تو وہ بالکل بھی نہیں کریں گے. تو وہ پریشانیاں بھی پھر ہمارے لیے ہوں گی. چھوٹے چھوٹے کام بچوں کو گھر کے خود بتایا کریں. میں ہمیشہ اپنے ولاگ میں شیئر کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ میرے بچے میرے ساتھ ہر کام میں میرے ساتھ مدد کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ان کو میں نے بہت ہی ارلی سٹیج میں لگایا تھا کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنا کھانا کھا کے اپنی پلیٹس کو سنک میں رکھنا ہے اور کس طرح سے گھر کو سمیٹنا ہے. اچھا آج کی باتیں بجٹ فرینڈلی بھی ہو گئیں، بچوں کی براٹ اپ سے بھی ریلیٹڈ ہو گئیں. آپ کس طرح اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں اور کس طرح سے خود سلیقہ شو کر سکتی ہیں وہ، اور کیسے سمجھداری سے اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں اپنے بجٹ میں رہ کے. آج جتنی باتیں میں نے شیئر کی ہیں، اگر آپ کو ایک بھی ان میں سے اچھی لگی ہے، پسند آئی، تو ضرور عمل کیجیے گا. اور جب عمل کیجیے گا تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی بات کنوے کر سکوں. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.